بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم ثلاثی مجرد کے باقی ابواب پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 3 ابواب پڑھ لیے ہیں، باب نصر ینصر، باب ضرب یضرب اور باب سمع یسمع۔ اب ہم اس کے بعد اس کے باقی 3 ابواب پڑھیں گے۔ تو چوتھا باب ہے ثلاثی مجرد کا، یہ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے ساری گردانیں پڑھی ہیں وہ ساری فعل یفعل اسی وزن پر تھیں۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ ماضی اور مضارع میں دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی عین کلمے پر زبر ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے باب فتح یفتح۔ تو فتح اس میں بھی عین کلمہ تا پر زبر ہے، یفتح اس میں بھی عین کلمہ تا پر زبر ہے۔ تو اس کی یہ صرف صغیر ہے، یعنی ہر جو گردان ہے اس کا پہلا صیغہ جمع کر کے یہ صرف صغیر بنائی گئی ہے۔ تو فتح یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یفتح یہ مضارع ہے، فتحا یہ مصدر ہے، فاتح یہ اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہے، فتح ماضی مجہول ہے، یفتح یہ مضارع مجہول ہے، فتحا یہ پھر مصدر ہے، مفتوح یہ اسم مفعول کا پہلا صیغہ ہے۔ آگے افتح یہ امر ہے، اور نہیں لا تفتح ہے، اور ظرف مفتح اور اعلیٰ مفتح، اور اس میں تفضیل مذکر افتح اور اس میں تفضیل مؤنث فتحہ۔ تو یہ اس طرح صرف صغیر ہوگی، فتح یفتح فتحا فهو فاتح وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح، الامر منه افتح والنهي عنه لا تفتح، الظرف منه مفتح والآلة منه مفتح، افعل التفضیل منه افتح والمؤنث منه فتحہ۔ تو یہ صرف صغیر بھی آپ اس باب کی یاد کریں اس وزن پر، اور اس کی صرف کبیر جو پوری گردانیں ہیں، پہلے تو آپ خود یہ ساری گردانیں کریں، اس سے پوری گردان ماضی کی، ماضی معروف اور ماضی مجہول، پھر منفی معروف منفی مجہول، پھر مضارع اور نفی تاکید اور نفی جہد بلم، ساری گردانیں آپ پوری کریں۔ درمیان سے اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ دوسری جو کتاب ہے تحصیل ابواب الصرف اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ساری گردانیں اعراب کے ساتھ پوری لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ اس باب کے اور مصادر ہیں، المنع اس سے بھی آپ فتح یفتح کے وزن پر صرف صغیر بھی کریں اور صرف کبیر ساری گردانیں بھی کریں، اور الصبغ یہ بھی اسی باب سے آتا ہے، الرہن السلخ، ان سارے جو مصادر ہیں ان سے بھی آپ صرف صغیر بھی کریں اور صرف کبیر یعنی پوری گردانیں بھی کریں، اور پھر درمیان سے جس طرح ہم پہلے سیغوں کی مشق کرتے رہے ہیں اس طرح آپ بیچ میں سے کسی سیغے کو آپ لے کر اس کا ترجمہ کریں اور سیغہ بتائیں کہ یہ واحد مؤنث حاضر ہے یا واحد جمع مذکر غائب ہے۔ پھر اس میں آپ اس مشق میں یہ بھی کریں کہ یہ باب کون سا ہے، یعنی باب فتح یفتح سے یہ آپ سیغہ کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں، یا باب سمع یسمع سے ہے، یا باب نصر ینصر سے ہے، اس طرح آپ مشق کریں۔ 5واں باب ہے، یہ فعول یفعل کے وزن پر ہے، اس کو کہا جاتا ہے باب کرم یکرم۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، یعنی عین کلمے پر پیش ہوگی، ضمہ ہوگا، جیسے کرم یکرم اس میں عین کلمہ را پر پیش ہے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی۔ تو اس کی یہ صرف صغیر ہے، کرم یکرم کرمن فهو کریم، الامر منه اکرم والنهی عنه لا تکرم، الظرف منه مکرم والآلة منه مکرم، افعل التفضیل منه اکرم والمؤنث منه کرما۔ تو اس میں باقی ابواب سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں کریم اس میں فاعل جو ہے وہ فاعل کے وزن پر نہیں آتا بلکہ فاعل کریم کے وزن پر آتا ہے۔ تو اس میں فعل کی گردان اس میں اس طرح ہوگی، کریم کریمان کریمون کریمت کریمتان کریمات، اور باقی جو گردانیں ہیں وہ ساری اسی طرح ہیں، صرف عین کلمے پر ضمہ ہے، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، اور امر میں عین کلمہ چونکہ مضموم ہے تو جو حمزہ آئے گا وہ بھی مضموم ہوگا، اکرم اس طرح ہوگا۔ تو اس باب کے بھی یہ دوسرے مصادر دیے گئے ہیں، القرب قرب یقرب، البعد بعد یبعد، الکثرۃ کثر یکثر، اللطف لطف یلطف، اس طرح ان سارے مصادر سے آپ صرف صغیر بھی کریں اور صرف کبیر بھی کریں، یعنی پوری گردانیں بھی کریں، اور ان میں بھی درمیان میں آپ بیچ میں سے کسی سیغے کو لے کر اس کا ترجمہ بھی کریں، سیغہ بھی بتائیں اور اس کی بحث گردان بھی بتائیں اور باب بھی بتائیں کون سے باب سے ہے یہ۔ چھٹا باب ہے
یہ فاعل یفعل کے وزن پر ہے، اس کو کہا جاتا ہے باب حاسب یحسب۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، یعنی عین کلمے کے نیچے زیر ہوگی، کہ فاعل یفعل، جیسے حاسب یحسب، اس میں دونوں میں ماضی اور مضارع میں جو سین ہے یہ عین کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، حاسب یحسب۔ تو یہ اس کی صرف صغیر ہے، حاسب یحسب حسبا و حسابا فهو حاسب۔ تو یہ حسبا اور حسابا یہ دونوں مصدر ہیں، اس باب سے آتے ہیں، تو یہ مصدر دو ہے یہاں پر۔ آگے حاسب یہ اس میں فاعل ہے، اور پھر مجہول حسب یحسب حسبا و حسابا فهو محسوب۔ تو حسبا حسابا یہ دونوں مصدر ہیں، محسوب یہ اس میں مفعول ہے۔ الامر منه احسب والنهي عنه لا تحسب، الظرف منه محسب والآلة منه محسب، افعل التفضیل منه احسب والمؤنث منه حسبا۔ تو یہ صرف صغیر بھی آپ یاد کریں اور صرف کبیر بھی آپ کریں، اس سے پوری پوری گردانیں بنا کر یاد کریں۔ اور درمیان سے اگر آپ کو کوئی بات گردان مشکل لگے تو دوسری کتاب سے آپ کوئی بھی گردان دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اعراب کے ساتھ ساری گردانیں دی گئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ سیغوں کی بھی مشق کریں، ان میں سے بیچ بیچ میں سے کوئی سیغہ لے کر آپ ان کا ترجمہ کریں اور ان کا سیغہ بتائیں اور ان کی گردان بتائیں اور باب بتائیں۔ تو اب یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب مکمل ہو چکے ہیں، تو اب اگلے سبق میں ہم ان کی مشق کریں گے، جس کو اجرا کہا جاتا ہے، اجرا و صرف۔ تو اس میں اجرا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس میں گردانوں کا اجرا، کہ کوئی بھی مصدر بول کر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس مصدر سے فلاں باب کی ماضی یا مضارع، معروف یا مجہول، منفی یا مثبت کوئی بھی گردان کریں، تو آپ اس مصدر سے پوری گردان کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ الفتح مصدر سے آپ باب فتح یفتح کے وزن پر فعل ماضی منفی مجہول کی گردان کریں، تو آپ اس سے آگے پوری گردان شروع کر دیں، ما فتح ما فتح ما فتح، اس طرح۔ اور اسی طرح سیغوں کا اجرا بھی بہت ضروری ہے۔ درمیان سے اگر کوئی سیغہ بتایا جائے، مثلا لا یسمعن، تو یہ سیغہ کون، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، اور یہ سیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب یا جمع مؤنث غائب، اس طرح۔ اور یہ گردان کون سی ہے، نفی تاکید بلند ہے یا لام تاکید بارون تاکید ثقیلہ ہے، اور یہ باب کون سا ہے، باب فتح یفتح ہوا ہے، باب سامع اسمع ہوا ہے۔ اس طرح یہ سارے سیغوں کے درمیان سے مشق کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ابھی ساتھ ساتھ ہر باب کی آپ مشق کرتے رہیں۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ جو 6 ابواب مکمل ہو چکے ہیں، ان سب کی مشق کریں گے، گردانوں کے بھی اور سیغوں کے بھی۔